ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہے، فرشتے ہیں لیکن نظر نہیں آ رہے۔ پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ جوادی ارشاد فرماتے ہیں خدا کے رسول نے، سید الانبیاء نے، مقام خدمی مرتبت نے بی بی کو 2 تحفے دیے۔ ایک تحفہ عالم ملک کا، ایک تحفہ عالم ملکوت کا۔ آپ کہیں ایک تحفے ملکی، ایک تحفے ملکوتی، سمجھ آ رہی ہے نا آپ تو؟ تحفے ملکی اور ایک تحفے ملکوتی۔ تحفے ملکی کیا تھا؟ فدق کی صورت میں تھا، فدق کی صورت میں تھا۔ جب آئے مبارکہ نازل ہوئی، وآتِ ذل قربا حقا، اے میرا حبیب قربا کو ان کا حق دے دو، قربا کو ان کا حق دے دو۔ وہ فدق پیغمبر نے لکھ کے حضرت زہرا کو دے دیا۔ عالم ملکوت کا تحفہ کون سا ہے؟ تحفہ ملکوتی کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ جوادی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ تسبیح حضرت زہرا ہے۔ اور ان کا فیض ہمیشہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ 2 تحفے دیے حضرت زہرا کو، لیکن حضرت زہرا نے اپنے تک نہیں رکھے۔ پہلا تحفہ فدق کی صورت میں دیا، تو فدق کی جو زمین تھی اس پہ کاشت ہوتی تھی، سارا کچھ ہوتا تھا، وہاں ملازم تھے، نوکر تھے، سارا کچھ تھا۔ وہاں پہ جو بھی محصول ہوتا تھا وہ یتیموں، بیواؤں، غریبوں، مسکینوں میں تقسیم ہو جاتا تھا۔ کچھ بھی بی بی کے گھر میں نہ ہوتا تھا۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا ہے، یہ ہے وہ جی دیا ہے رسول اللہ نے بی بی کو، عالم ملک تحفے ملکی دیا ہے، لیکن اس کا فیض بھی بی بی نے لوگوں کو پہنچایا ہے، غریبوں کو، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، سارا محصول تقسیم کر۔ لیکن زہرا کے گھر میں کچھ نہ ہوتا تھا۔ کتنا تھا؟ حتیٰ کہ 3 دن فاقے سے گزرتے، یعنی اتنی زمین۔ آپ خود جو زمیندار ہیں وہ تصور کیجئے، جن کے پاس زمین ہے وہ خود تصور کیجئے، اس ساری زمین کے باوجود فاقے سے زندگی گزرے۔ خدا فیاض ہے تو اس فیاض کی جھلک ان ہستیوں کے اندر نظر آتی ہے۔ وہ کریم ہے، اس کے کرم کی جھلک ان ہستیوں کے اندر نظر آتی ہے۔ یہ تحفے ملکی، تحفے ملکوتی تسبیح حضرت زہرا، وہ بھی بی بی نے اپنے تک نہیں رکھا، یقین کیجیے۔ اب حضرت عبداللہ جوادی ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے رسول کے پاس، توجہ کیجئے گا، اگر اللہ کے رسول کے پاس اس سے بڑا کوئی تحفہ ہوتا تو اللہ کا رسول وہ دے دیتا، اس سے بڑا کوئی تحفہ ہوتا تو دے دیتے۔ اس قدر حضرت زہرا کی تسبیح کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے امام صادق علیہ السلام اس تسبیح کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ تسبیح کرنا 1000 رکعت نمازوں سے زیادہ محبوب ہے۔ 1000 رکعت نمازوں سے زیادہ محبوب تسبیح۔ اس کے کچھ آداب ہیں تسبیح کے، ہم اکثر خیال نہیں کرتے۔ آج جو بیوی کے اس میں میری طرف سے تحفہ دیتے جائیے، ہم تسبیح کرتے ہیں لیکن تسبیح کے آداب کا خیال نہیں رکھتے۔ دیکھیں جو تحفہ
तोहफे को उसी हैसियत से ही हमें रखना चाहिए। जितना बड़ा तोहफा होता है उसका अदब भी उतना ही। अगर कोई छोटा तोहफा दे तो हम उसका, लेकिन अगर बहुत बड़े इंसान ने तोहफा दिया हो तो हम उसको बड़ी अहमियत देते हैं, बहुत अहमियत देते हैं। भाई फलां ने ये मुझे तोहफा दिया हुआ है जी, बीबी ने तोहफा दिया है उम्मत को सारे को। अब वो तोहफा क्या है? फरमाया आप जिस हालत में हैं नमाज में, आपने इधर से कहा अल्लाह अकबर, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब कुछ ना कहें, इसके बाद सिर्फ क्या कहना है? तस्बीह। ये अदब है, कोई और जिक्र नहीं करना, सिर्फ कौन सा जिक्र करना है? तस्बीह का जिक्र करना है। ये जवान, ये हमारे बच्चे हैं, ये भी सीख के जाएं। तस्बीह का तरीका क्या है बच्चों? पहले 34 मरतबा अल्लाह अकबर कहते हैं। ये छोटे छोटे बच्चे, बड़ों को तो माशाल्लाह ये छोटे बच्चे भी कुछ लेके जाए ना, ठीक है ना। इनकी माएँ, इनके बाप जब घर में पूछें आज क्या लेके गए, ये बताएं कि आज हम तस्बीह का तरीका सीख के आए हैं माशाल्लाह। जब आप नमाज के बाद बैठे हैं तो अब आपने क्या करना बेटा? तस्बीह करनी है। कैसे करेंगे? 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ेंगे, फिर इसके बाद 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे, फिर इसके बाद 33 मरतबा सुबहान अल्लाह पढ़ेंगे, ठीक है ना। और इसके बाद एक दफा आप क्या कहेंगे? ला इलाहा इल्लल्लाह। आपकी तस्बीह मुकम्मल हो। ये तस्बीह का तरीका है। तो नमाज के बाद उस हालत में जिसमें है, आपने वो हालत नहीं छोड़नी। यानी जो आप दो जानू बैठे हैं, ऐसा नहीं कि उस हालत को छोड़ के आप किसी और हालत में चले जाएं, मगर ये कि कोई और उधर हो आपको। हत्ता कि वो नमाज की हालत भी इधर उधर देखना भी नहीं है। ये तस्बीह का अदब है। दूसरा अदब क्या है इसका? तस्बीह का सलावत पढ़ लीजिए। हम अक्सर औक़ात तस्बीह का ये अदब का ख्याल भी नहीं, ये दो अदब हैं, दोनों का हम ख्याल नहीं रखते। दूसरा ख्याल क्या है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसे ही होता है ना। खालिक का नाम लेना और इस अंदाज में, यानी जो तोहफा दिया है इसका मतलब कोई मकाम अज़मत है। इससे बड़ा रसूल के पास कोई तोहफा होता तो वो देते। तो इसका पूरे अदब के साथ अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह वहां पढ़ के फिर अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, जल्दी नहीं करनी, मुकम्मल इत्मीनान के साथ अदा करना है हर लफ्ज़। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वो पता ही नहीं क्या खुद को भी नहीं पता कि क्या कह रहे हैं, लफ्ज़ करते ही जाते हैं जी। फिर वो तस्बीह का मकाम भी नहीं है, अदब भी नहीं है, ना उसका कोई सवाब है। और उसको समझें। सुबहान अल्लाह, तीसरा लफ्ज़ क्या है? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ये अदब नहीं है। अहले बैत ने हमें अदब सिखाया है। अहले बैत बाअदब है, उनका मानने वाला कभी बेअदब नहीं हो सकता। याद रखिए बच्चों, अहले बैत का मानने वाला कभी बेअदब गुस्ताख नहीं हो सकता। चाहे वालिदैन की बेअदबी हो, चाहे बड़ों की बेअदबी हो, चाहे खुदा की बेअदबी हो, बेअदब नहीं हो सकता। इसलिए कि कायनात का सबसे बाअदब खानदान यही आले मोहम्मद का खानदान। हत्ता कि ये तस्बीह हमें नहीं, यकीन कीजिए इन्होंने किनको सिखाई? रिवायत है, रिवायत है, रिवायत है। खुद फरिश्ते
لکھا ہے. لہذا شیعہ کبھی بے ادب نہیں ہو سکتا، یاد رکھیں. لہذا تسبیح یہ ہم نے کس بچے کو یاد ہوئی بیٹا بتائیں گے؟ ہاں شاباش. تسبیح کیسے کریں گے؟ آج یاد کر کے جانا ہے. ایک بچہ بھی یاد کر کے کیا انشاءاللہ بی بی کی بارگاہ میں ہماری قبول ہو جائیں گے. کون بتائے گا؟ آپ بتائیں گے تسبیح کیسے کرنی ہے؟ ہاں اٹھ کے بتائیں. پہلے کیا کہنا ہے؟ کتنی دفعہ؟ دوسرے نمبر پہ کوئی بات نہیں پوچھا، آپ بتائیں گے. شاباش. کتنی دفعہ؟ اس کے بعد کتنی دفعہ؟ اس کے بعد وہ کتنی دفعہ؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے بیٹے ادھر آئیں. یہ عید آتی ہے آج یہ بھی تھی. آج سیکھیں گے. ہم نے بارہا کہا کہ آل محمد کی یہ مجالس سیکھنے کے لیے. ہمیں یہاں سے کچھ سیکھنا، ہم نے یہاں سے ادب سیکھنا ہے. یہاں سے ہم نے علم لینا ہے، ہم نے با ادب بننا ہے، ہم نے بزرگوں کا ادب کرنا سیکھنا ہے، اپنے ماں باپ کا ادب کرنا سیکھنا ہے، ہم نے خدا کی عبادت کا ادب سیکھنا ہے. اس سے زیادہ میں آپ کو مزاحم نہیں ہوتا. یہ مسلسل ہم جشن کرتے آ رہے ہیں. خداوند متعال یہ ہماری ساری عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یقیناً ان کے فضائل اتنے ہیں، ہم جتنا بھی بیان کرتے رہیں وہ کبھی وہ ختم ہونے والے نہیں. ہم بیان کرتے چلے جائیں کرتے چلے جائیں. ان کا فضائل تو وہ ہیں جو سمندر ہے، اور ہمارا بیان کرنا ایسے ہے جیسے سمندر سے ایک قطرے کو لے لیں. ہمارے اندر اتنی بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے. خداوند متعال سے دعا کو ہے کہ پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد اور محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما. پالنے والے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما، اپنی برکتوں کا نزول فرما. جو بیمار ہیں بحق بیمار کربلا، بحق جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، بحق چہار معصومین، ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے جو مریض دوستان ہیں، سید احمد رضا بخاری صاحب ہیں، ڈاکٹر سید جمیل عباس نقوی صاحب ہیں، اور اسے سید کوثر شاہ صاحب ہیں، پروردگار ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. آنے والے تجھ کو واسطہ محمد والے محمد کا جنہوں نے آج کی اس محفل کا انعقاد کیا ہے، ان کی جو بھی حوائج شریعہ ان کو پورا فرما، ان کے مرحومین کو بری کے رحمت فرما، ان کے رزق میں برکت عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. پالنے والے انہیں زندگی بہترین انداز میں گزارنے کی توفیق نصیب فرما. پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد والے محمد کا ہم سب کے مرحومین کو بری کے رحمت فرما. پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا واسطہ اس محفل کا ثواب، جشن کا ثواب، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب بانیان محفل کے مرحومین کے نام اعمال میں درج فرما. پالنے والے ہم سب کو آل محمد کا ذکر اپنے گھروں میں منعقد کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے گھروں کو پروردگار اہل بیت کے اس ذکر سے منور کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے پالنے والے تجھ کو واسطہ محمد و آل محمد کا اس دنیا سے ظلم و ستم کے خاتمے کے لیے ہمارے مولا و آقا کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو اپنے مولا و آقا کے جان بازوں، جان نثاروں اور ان کے فداکاروں میں شمار فرما. ہم سب کو اپنے مولا کی نماز شب کی دعاؤں میں شامل فرما. ہم سب کو اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما، حرام کاموں سے بچنے کی توفیق نصیب فرما. اے پالنے والے ہم سب کا خاتمہ
فرما بالنبی و آلہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم